مالی سال 2022 اور 23 میں 1460 ارب روپے کے غیر ترقیاتی اخراجات کیے گئے۔ سندھ حکومت نے اخراجات کی جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ غیر ترقیاتی اخراجات پر خرچ کی گئی رقم کل بجٹ کا 34% بنتی ہے۔ گزشتہ مالی سال ترقیاتی منصوبوں پر صرف 313 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ آڈیٹر جنرل کی غیر ترقیاتی اخراجات کم کر کے ترقیاتی منصوبوں پر زیادہ رقم خرچ کرنے کی تجویز۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، یہ دیکھیں، حکومت سندھ کے مالی سال 2023 اور 24 کے اخراجات کی جو جائزہ ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں ان کے بارے میں کافی اعداد و شمار جاری کیے ہیں، ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 1460 ارب روپے کے غیر ترقیاتی اخراجات کیے گئے اور غیر ترقیاتی اخراجات پر خرچ کی گئی یہ رقم جو ہے کل بجٹ کا 34% بنتی ہے۔ رواں مالی سال جو ترقیاتی منصوبے تھے، یعنی گزشتہ سال ہوگا 2023 اور 24، انہوں نے رواں لکھا ہے کہ صرف 313 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں ترقیاتی منصوبوں پر، جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات بڑھتے گئے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ غیر ترقیاتی منصوبوں پر زیادہ رقم خرچ کرنے سے گریز کیا جائے۔ مالی سال کے اختتام پر فنڈز جاری کیے جاتے ہیں بڑے پیمانے پر، جس کی وجہ سے جون کے آخر میں فنڈز استعمال کرتے وقت سپرا قوانین کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا اور صرف آخری مہینے میں فنڈز خرچ کیے جاتے ہیں، اور صوبائی محکموں کے افسران بھی فنڈز کو صرف لیپس ہونے سے بچانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ جون میں تمام منصوبوں کے لیے پیسے جاری کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی رپورٹ میں، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے، کہ غیر ترقیاتی جو اخراجات ہیں ان پر کنٹرول کیا جائے اور ترقیاتی اخراجات کا جو دائرہ ہے اس کو بڑھایا جائے اور رقوم کو ہر سہ ماہی بنیاد پر جاری کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ رقم ہر 3 مہینے برابری کے بنیاد پر خرچ کیے جائیں، تاکہ صرف جون مہینے میں اتنے بڑے پیمانے پہ رقم جاری نہ ہو سکے۔ جی عاجز جمالی، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکولوں میں چینی زبان کی تربیت شروع ہو گئی۔ کراچی سمیت سندھ کے 15 اسکولوں میں تربیتی پروگرام شروع کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے آئمہ خان سے۔ جی آئمہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں، سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے اسکولز میں جو ہے وہ اب چائنیز لینگویج بھی جو ہے وہ متعارف کروانے کے لیے کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جتنے بھی اسکولز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ اب چائنیز لینگویج جو ہے وہ طلبہ کو سکھائی بھی جائے گی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ سر، ہمیں بتائیے گا یہ کام کب تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، ٹیچرس کو کب تک تربیت مل جائے گی اور کب سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو چائنیز سکھائی جائے گی؟ چائنیز لینگویج کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ سی پیک پروجیکٹس بھی ہیں اور نان سی پیک پروجیکٹس بھی ہیں جن میں چائنیز انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہاں پر کئی جگہوں پہ ضرورت پڑتی ہے چائنیز لوگوں کو کہ بچے ہونے چاہیے یا جوان ان کو ملے جن کے ذریعے سے وہ ٹرانسلیشن کا کام بھی کر سکیں اور وہ پھر ان کے دفتروں میں یا جہاں پر بھی ان کا کام ہوتا ہے جن کو لینگویج آتی ہوگی وہ ان کے لیے اپرچونیٹیز بھی زیادہ بن جاتی ہیں امپلائمنٹ کی، اور وہ پھر وہ وہاں پہ کمفرٹیبلی کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا۔ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے چائنیز ایک آرگنائزیشن ہے تینگ انٹرنیشنل ایجوکیشن انٹرنیشنل، ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہمارا ارادہ ہے کہ ہم 100 اسکولوں میں چائنیز لینگویج شروع کریں گے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ کب تک شروع ہوگا، تو یہ شروع ہو چکا ہے 15 اسکولوں میں الحمدللہ۔ یہ اس لاسٹ سپٹمبر سے یہ شروع ہو چکی ہے چائنیز لینگویج، اور جو ٹیچرز کو ٹرین کرنا تھا وہ 30 ٹیچرز ہم نے پہلے ٹرین کیے ہیں، اور انشاءاللہ مزید ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ابھی ساتھ ساتھ چلے گی جیسے جیسے نئے اسکول اس میں شامل ہوتے جائیں گے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا، ان کا یہ کہنا تھا کہ چائنیز لینگویج چونکہ جو ہے وہ پاکستان میں اب بہت زیادہ اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ سندھ میں بھی جو ہے وہ بیشتر منصوبے ایسے ہیں جو کہ چائنیز لینگویج سے جو ہے وہ منسوب ہیں، تاہم ٹینگ کے تعاون سے جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اس وقت جو ہے وہ 15 اسکولوں میں چائنیز لینگویج جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ مزید جو ہے وہ 100 سے زائد اسکولوں میں جو ہے وہ چائنیز لینگویج پڑھانے کا جو ہے وہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ عزم رکھتی ہے۔ جی بلیٹن میں آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں، لانڈی شیپا کالونی کے ایک اسکول میں چینی زبان سکھائی جاتی ہے۔ اساتذہ کے مطابق چینی زبان سیکھنے والے طلبہ کو چین میں 2 سالہ اسکالرشپ بھی دی جائے گی۔ ہمارے نمائندے محمد اس وقت اسکول میں موجود ہیں۔ جی حماد، کون سا اسکول ہے اور چینی زبان کس طرح سے سکھائی جا رہی ہے، کائنڈلی بتائیے گا۔
دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں فاؤنڈیشن اسسٹنٹ اسکول شیر پاؤ کالونی نمبر 1 میں، جہاں پر جو ہے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ و طالبات کو چینی زبان جو ہے سکھائی جاتی ہے، اور چینی زبان میں عبور حاصل کرنے کے لیے آن لائن کلاسز کا جو ہے یہاں پر آغاز ہوا ہے، جس کو 15 دن ہو چکے ہیں، اور آن لائن کلاسز کے ذریعے ان بچوں کو بیسک چیزیں سکھائی جاتی ہیں، چینی زبان بولنے کا طریقہ کار، اور ان کو جو ہے اس حوالے سے پڑھایا بھی جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی ایک ٹیچر، ہم ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ بچوں کو جو ہے اسٹارٹ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے کروایا ہے کہ ان کو بیسک جو چائنیز، کیونکہ کریکٹرز تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں تو اسی لیے بچوں کو جو ہے پھینین زبان پر یہ لے کر آئیں۔ تو پھینین زبان سے یہ ہے کہ وہ چونکہ انگلش سے تھوڑا ریلیٹ کرتی ہے تو بچے اس کو اچھے سے نو ہاؤ ہو رہی ہے۔ ان کو بیسک جو ہے فائنلس، جس طرح ہم جو ہے ABCD سیکھتے ہیں اسی طرح ان کو جو ہے بیسک سکھائی جا رہی ہے، اور بہت اچھے سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ دیکھیں آپ نے سنا کہ بچوں کو کس طریقے سے یہاں پر بیسک چیزیں پہلے جو ہے چینی زبان کی سکھائی جا رہی ہیں۔ اس چینی زبان سکھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ 1 سال میں جب یہ زبان میں تھوڑا بہت عبور حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد ان کو چائنا میں جو ہے 2 سال کی اسکالرشپ دی جائے گی۔ نہ صرف جو ہے لانڈی شیرپاؤ کالونی کی یہ اسکول، بلکہ پورے سندھ میں جو ہے یہ پروگرام جو ہے منعقد کیا گیا ہے، جس میں مختلف اسکولوں کے اندر جو ہے وہ چینی زبان جو ہے سکھائی جا رہی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ یہ بچے اگر چینی زبان سیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کو 2 سال کی اسکالرشپ دی جائے گی، اور ان کے لیے یہ آگے مستقبل میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اب آپ کو بتائیں، سرکاری اسکولوں میں کتابوں کی فراہمی، عدالتی حکم پر جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی آصف علی عباسی کا مختلف اسکولوں کا دورہ، متعلقہ سرکاری اسکولوں کو مکمل کتابیں نہ ملنے کا انکشاف۔ مزید جانتے ہیں ممتاز جمالی سے، جی بتائیے گا۔ ہائی کورٹ کراچی نے تمام سیشن ججز کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ جوڈیشل میجسٹریٹ کو متعلقہ جو سرکاری اسکول ہیں وہاں کا دورہ کریں اور معلوم کریں کہ سرکاری جو کتابیں ہیں وہ بچوں کو مل سکی ہیں یا نہیں مل سکی ہیں۔ عدالتی حکم پر جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی آصف علی عباسی نے آج مختلف اسکول کا دورہ کیا ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ آصف علی عباسی نے تھانہ برگیڈ کے حدود میں 8 سے زائد سرکاری اسکولوں کا دورہ کیا ہے، جن میں جیکب لائن، جت لائن، خدا داد کالونی اور علامہ اقبال جیکب لائن 3، جت لائن 2 اور دیگر اسکولیں شامل ہیں۔ کے متعلقہ سرکاری اسکولوں کو مکمل جو ہے سرکاری کتابیں نہ ملنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ متعلقہ اسکولوں میں صرف 10% طلباء کو سرکاری کتابیں ملی ہیں۔ آصف علی کے دورے میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ صرف 90% طلباء کو سرکاری کتابیں نہیں مل سکتی ہیں، 90% طلباء جو ہیں سرکاری کتابوں سے تاحال محروم ہیں۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے کتابوں کے فراہمی سے متعلق رپورٹ اپنی جو ہے وہ تیار کر لی ہے، جبکہ رپورٹ جو ہے جوڈیشل میجسٹریٹ سیشن جج اس کو ارسال کریں گے، اس کے بعد یہ رپورٹ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ جی ممتاز جمالی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اب آپ کو بتائیں، محمدی ویلفیئر اینڈ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرپرسن بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی ڈاکٹر در ناز جمال کہتی ہیں پاکستان میں ہر 10 میں سے 1 خاتون بریسٹ کینسر کا شکار ہیں۔ کسی بھی بیماری کے لیے آگاہی ضروری ہے۔ مزید جانتے ہیں فرحان خان سے، جی فرحان بتائیے گا۔ جی بالکل، محمدی بلڈ اینڈ محمدی ویلفیئر اینڈ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی سیشن کا جو وہ انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر در ناز جمال نے جو وہ بطور مہمان خصوصی شرکت بھی کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ مجھے بتائیے گا آج کے دن کی مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گی، اور کس طریقے سے جو وہ بریسٹ کینسر کی روک تھام کو جو وہ ہم ایک آگاہی کے ذریعے ممکن بنا سکتے ہیں؟ ہر چیز کے لیے جو ہے آگاہی بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ جو تھیلیسیمیا پیشنٹس کی مائیں ہوتی ہیں ان کو بول رہی ہوتی ہوں کہ آپ بچپن سے ہی بچے کو گرم چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ جل جائے گا، آگے پانی ہے، آگے کھڈا ہے، گر جاؤ گے۔ یہ آگاہی ہوتی ہے بچپن میں ہی جو ہم بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، تاکہ ان کے اندر نقصان نہ ہو، ان کو کوئی چوٹ نہ لگے۔ ان دا سیم وے ان بیماریوں کے لیے بھی آگاہی جو ہے بہت ہی زیادہ لازمی ہے، اور اس میں میں اپریشیٹ کرتی ہوں محمدی بلڈ بینک اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر والوں کو کہ یہ ہمیشہ جو بھی ایسے ڈیز آ رہے ہوتے ہیں اس میں ان ماؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تھیلیسیمیا کی فیملیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے پروگرام کرتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں اور باقی لوگوں کو بھی جو ہے ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ ایسے پروگرام اویئرنیس کے ہونے چاہیے۔ آج کے دن کے حساب سے میں یہ بولوں گی کہ بریسٹ کینسر جو کہ بہت کامن پہلے بھی تھا لیکن اب اور زیادہ ہو رہا ہے، وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہم اس میں بولتے ہیں ہمیشہ کہ
बीमारी का रेशियो परसेंटेज बढ़े तो उसमें एक तरफ तकलीफ ज़रूर होती है कि पेशेंट ज़्यादा है, बट ऑन द अदर हैंड दिस शोज़ की अवेयरनेस है और उनके अंदर अगर वो एग्जामिन करने का भी हमने तरीका बता दिया है कि कैसे अपने आप को एक औरत ने एग्जामिन करना है, उसको महसूस होता है कोई ऐसी चीज़ है, कोई गुठली है, तो वो ज़रूर किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करे। और साथ ही ये बोला गया है कि अगर वो नहीं पहुंच पा रही हैं उन डॉक्टर तक तो वो यहाँ आके बताएं, यहाँ से उनको रेफ़र किया जाएगा ताकि हम इस बीमारी को जो है कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर सकें। बीमारी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर सकें हैं। पाकिस्तान में हर 10 में से 1 ख़वातीन जो वो इस बीमारी से जो वो जूझ रही हैं, जिनके लिए आगाही जो वो एक बेहतरीन ज़रिया है जिसके ज़रिए से इसकी रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकती है। जी। आल कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर हुसैन कुरैशी का कहना है कि सोना महंगा होने से कारोबारी तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा हमारे मार्केट पर बराह रास्त असर अंदाज होता है। मज़ीद जानेंगे यासराना से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोने के हवाले से हम बात करें तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो नज़र आता है। कभी सोने की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा होता है और कभी अचानक गिरावट हमें नज़र आती है। इसकी अहम वजह हमने देखी थी गुज़िश्ता दिनों जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल थी, तो उसी के साथ ही सोने की आलमी मार्केट में बहुत तेज़ी से महंगा हुआ, जिसका असर हमने मुकामी सतह पर भी देखा। इस वक्त भी अगर हम बात करें तो 1 तोला सोना 2,73,600 रुपये पर जा पहुँचा है। ज़रा जानते हैं कि इस माह तक अब तक जो कीमतें हैं वो इतनी तेज़ी से जो ऊपर नीचे हो रही हैं, उसकी वजूहात क्या यही हैं या कोई और वजह भी है। हमारे साथ ऑल ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन कराची के सदर हैं हसीन कुरैशी। हसीन साहब, क्या वजूहात हैं, इतनी उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है सोने की कीमतों में? क्या एक मुकामी वजह है या वही आलमी मार्केट की वजह से होती है? बड़ी वजह हमें नज़र आती है ख़ुसूसी तौर पे जो आलमी मार्केट में जो सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है और जिसकी वजह से फिर मकामी सतह पे भी जो है इजाफा चाहिए। इजाफा भी मुस्तकिल तौर पे एक इजाफा होता चला है। जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे साल के शुरू में जो तकरीबन 2,20,000 रुपये के करीब जो है सोने का रेट था, फिर उसके साथ जो है आगे बढ़ते जो है ये शुरू के तकरीबन 3 महीने तो एक इस्तेहकाम रहा, एक मामूली से इजाफा 6-8 हज़ार रुपये का देखने में आया। लेकिन उसके बाद जो है ख़ुसूसी तौर पर अगर हम देखें कि अगस्त के बाद से एकदम तेज़ी से कीमतें बढ़ी और आलमी हालात भी ऐसे हैं, मामलात भी ऐसे हैं। हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त पहले सूरत हाल होती थी कि डॉलर जो है ना वो बेलगाम था, डॉलर को तो लगाम पड़ी, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से आपने देखा कि जब आलमी मार्केट में सूरत हाल ख़राब होती है या कीमतें बढ़ती हैं तो मकामी सतह पे तो फिर कीमतें बढ़ाना एक मजबूरी बन जाता है। वाज़ेह तौर पर ये बात कह रहे हैं कि आलमी मार्केट में जैसे सोने की कीमतें बढ़ती हैं उसी का असर जो है मुकामी सतह पे देखने में आता है। और दूसरी अहम वजह ये देखने में आई है कि गुज़िश्ता 2 माह में जो है पिछले 2 माह में जिस तरीके से सोने की कीमतों में इजाफा हुआ उससे पहले कभी नहीं देखा गया और जो सोना है वो अपनी रिकॉर्ड सतह तक जो है वो अबूर कर गया, जिसकी बाइस अब मार्केट के अंदर सन्नाटे हैं। लोगों का कुव्वत ख़रीद जो है ख़ासकर वो अब ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो कारोबार करने वाले हैं वो भी इसी वजह से शदीद मुतासिर नज़र आ रहे हैं। जी, लियाकताबाद के कारोबारी मराकज़ में सीवरेज की लाइनें डालने का काम शुरू हो गया। ताजरों का तरक्याती काम शुरू होने पर इत्मीनान का इजहार, कहते हैं कि इंतज़ामिया के इक़दाम से रिलीफ मिलेगा। फरसूदा सीवरेज का निज़ाम लियाकताबाद के ताजरों का पुराना मसला था। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा वसीम इफ्तिखार से। जी बताइएगा। आज भी इस वक्त मैं लियाकताबाद में मौजूद हूँ और लियाकताबाद के इलाके में मेरे उल्टे हाथ पे सराफा बाज़ार है और इसी के साथ साथ मुतसिल मार्केट हैं जिसमें फिरदौस शॉपिंग सेंटर भी है, फिरदौस मार्केट भी है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तरक्याती काम जो है वो जारी है और इस इलाके में और इस इन मार्केटों के साथ जो है वो मुतसिल जो सीवरेज की लाइनें डाली जा रही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में यहाँ पर अमूमन सीवरेज का पानी जमा होता था और इसके साथ साथ बारिश का पानी जमा होता था, जिसकी वजह से दुकानदारों को, ताजरों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर तरक्याती काम जारी है और सीवरेज की लाइनें डाली जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद यासीन जो कि जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजान कराची सेंट्रल के। क्या कहेंगे? लियाकताबाद की सतह पर आप देखें यहाँ पर एक इतना बड़ा पानी का फ्लो आता था जब बारिश होती थी, उसके साथ सीवरेज का जो पानी मिक्स होकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेला पानी का जमा हो जाता था। आज माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि ये तरक्याती काम बहुत तेज़ी से यहाँ पर जारी है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हल हो और मुकम्मल हो जाए ये काम, ताकि ये हम इस तरीके से ये जो मसला चल रहा था ना बहुत दिनों से था, सीवरेज का निज़ाम वो एक तरीके से बिल्कुल हल हो जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, आप भी यहाँ पे आपका भी कारोबार है, तो जब सीवरेज का पानी जमा होता था या फिर बारिश का पानी जमा होता था,
किस हद तक आप लोगों की कारोबारी सरगर्मी मुतासिर होती थी और कितनी मुश्किलात पेश आती? सरगर्मियाँ जो थी ना वो बेहद इंतहाई मुतासिर होती थी, जिसकी वजह से एक सबसे मेन मसला पानी का यहाँ खड़े हो जाना और पार्किंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी और तमाम तर कारोबारी मामला जो है वो समझ लें ख़त्म हो जाते थे। तो इस काम की वजह से आने वाले दिनों में बेहतरी नज़र आएगी और इंशाल्लाह लियाकताबाद के लिए एक तरक्की की बात है कि ये काम हो रहे हैं और इससे खुशहाली भी होगी। बिल्कुल, ये थे ताजिर लियाकताबाद के जिनसे हमारी बात हुई। इनका ये कहना है कि बहुत खुशाइन इकदाम है कि इस एरिया में जो कि कारोबारी मरकज़ हैं, मुतसिल मुख्तलिफ मार्केटें हैं, यहाँ पर सीवरेज की लाइनें डल रही हैं और ख़ासा तवील हिस्सा है जहाँ पर सीवरेज की लाइनें डाली जा रही हैं, गटर बनाए जा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो लाइनें डाली जा रही हैं, जो तरक्याती काम किया जा रहा है, इसके बाद इनको जो है वो रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पर बारिश का पानी जमा होता था, यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा होता था तो कारोबारी सरगर्मी जो है वो शदीद मुतासिर होती थी।